امجد رضا امجد صاحب کی آمد ہو رہی ہے. آپ حضرات نعروں سے ان کا سواگت کر لیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نور ایمان کانفرنس، حضرت علامہ مفتی امجد رضا امجد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات اب میں بلا تاخیر آپ حضرات ایک عالم کی عالمانہ گفتگو، ایک مدرس کی مدرسانہ گفتگو، ایک مفکر کی مفکرانہ خطاب کے لیے ایک مفکر کی مفکرانہ گفتگو سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. ایک ادیب کی ادیبانہ گفتگو، ایک عالم کی عالمانہ گفتگو، ایک مفتی کی مفتیانہ گفتگو سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. ہمارے درمیان وہ ذات، وہ شخصیت موجود ہے جو کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے، جسے ہم اور آپ نہیں بلکہ پوری دنیا سنیت، جس سے حضرت علامہ مفتی امجد رضا امجد کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے. آپ اس خطیب ہندوستان سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائیے. اور میں حضرت کے آنے سے پیشتر اتنا کہوں گا کہ دلوں میں عشق نبی کے چراغ جلتے ہیں، دلوں میں عشق نبی کے چراغ جلتے ہیں، جبھی تو گھروں میں خوشی کے چراغ جلتے ہیں. دلوں میں عشق نبی کے چراغ جلتے ہیں، جبھی تو گھروں میں خوشی کے چراغ جلتے ہیں. اور یزیدیت کی ہوا کیا اسے بجھائے گی؟ یزیدیت کی ہوا کیا اسے بجھائے گی؟ کربلا میں جو علی کے چراغ جلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. صدق الله وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام علماء کرام، شورا اعظام اور سامعین محترم، بڑا پرنور اور پرسکون موسم ہے. اس عالم رنگ و نور میں بہت کچھ آپ نے سنا، اپنے دل کی تختی پر لکھا، اور بہت کچھ مزید علماء کرام کے نایاب خطاب سے آپ ان کے علمی خیالات کے حسین گلدستے اپنے ذہن میں اور فکر میں آپ جمع کریں. حاضری کو قبول فرمائے. حضرت مولانا ڈاکٹر ذاکر حسین گجاوی صاحب اپنے مدرسے کا 25 سالہ جشن منا رہے تھے. یہ ان کا حق ہے. ایک ماہ کیا ایک دن بارات کو کھلانا آسان نہیں ہوتا، اور مدارس میں روزانہ ایک بارات کا سماں ہوتا ہے. اور
ایک دن نہیں مسلسل 25 سال تک جس نے مہمانان رسول کی ہر طرح کی ضیافت کی ہو، یقیناً ایسا فرد داد کے ساتھ ہماری دعا کا مستحق ہے۔ یہ شہر مختلف جہتوں سے اپنی شناخت رکھتا ہے اور اس کی شناخت کا ایک مضبوط حوالہ خانقاہ اور درسگاہ ہے۔ جس شہر میں علماء کرام کا ایک جتھا ہو، وہاں دوسری جگہ سے آ کر کوئی ان علماء کرام اور یہاں کے شہر کے معززین کی مدد سے کوئی دینی ادارہ قائم کرے اور اسے خوش اسلوبی کے ساتھ 25 سال تک چلاتا رہے، یقیناً یہ اس کے اخلاص کی بھی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اخلاص بھی سلامت رکھے اور ان کے اخلاص کا بھرپور صلہ انہیں عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر جماعت اہل سنت کے قداور خطیب حضرت مولانا عمر نورانی صاحب قبلہ جلوہ فروز ہیں۔ اسی شہر میں حضرت علامہ سید اقبال حسنی صاحب قبلہ رہا کرتے تھے، مگر وہ تھے نہیں، وہ آج بھی ہیں۔ یہ علماء کرام وہ ہیں جو اپنی خدمات سے زندہ رہتے ہیں، زندہ رہیں گے۔ آنے والی نسلیں ہم کو بھول سکے ناممکن ہے، نقش قدم کے مٹتے مٹتے راہ گزر بن جائیں گے۔ یہ مدرسہ دین کا قلعہ ہے۔ جس ملک میں آپ جیتے ہیں، اس ملک میں مدرسہ قائم کرنا اور مدرسہ باقی رکھنا یقیناً فضل الہی کے ساتھ، آدمی کے اپنے مقدر کی ارجمندی کے ساتھ، اس کے اخلاص اور اس کی توانائی کا بھی کچھ خاص گوشہ ہے جو ہم سے داد کا تعلق ہے۔ زندہ قوم کبھی ماضی سے اپنا رشتہ نہیں توڑتی۔ اگر آپ کو واقعی زندہ رہنا ہے تو ماضی کی قابل فخر یادداشت سے آپ کا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ ہمارا حال بہت خراب ہے، اس خراب حال سے مستقبل کی خرابی کا اندازہ آپ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن آپ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جیسا شاندار ماضی آپ کا ہے ویسا کسی قوم کا نہیں۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں واقعی کہ آپ زندہ رہیں تو پھر تاریخ سے آپ کو اپنی زندگی کا سامان لینا ہے۔ آپ کی تاریخ آپ کی زندگی کی علامت ہے۔ حضرات آپ لوگ اپنی جگہ پہ رہیں، اس طرح سے افراتفری ماحول نہ بنائیں۔ حضرت آ رہے ہیں، ان کو آرام سے آنے دیں۔ آپ لوگ اپنی جگہ پہ رہیں، جگہ سے مت اٹھیے گا، خدا کا واسطہ ہے۔ ایک عالم باعمل کی گفتگو ہو رہی ہے، ان کو سنیں اور کچھ لے کر کے جائیں یہاں سے۔ نعرہ تکبیر! بس اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت حضور رئیس الانبیاء حضور سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ، جانشین حضور فاتح الکرام، جانشین حضور فاتح الکرام حضور سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ، جشن نثار بندی، نور ایمان کانفرنس، علماء اہل سنت، جشن سلور جوبلی، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! علماء اہل سنت، حضور سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ، حضور رئیس الانبیاء، حضور جانشین حضور فاتح الکرام، جانشین حضور فاتح الکرام، نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔
حضرات، تقریر کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک تقریر تو وہ ہے جو آپ زبان سے سماعت کرتے ہیں. علماء کرام اپنی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ ایک تقریر ہے، یہ ایک خطاب ہے جو آپ تک پہنچتا ہے، آپ کی سماعت تک پہنچتا ہے. ایک تقریر وہ ہے کہ خطیب کچھ بولتا نہیں ہے، خاموش رہتا ہے، اور ان کی خاموشی ہی بہت بڑا خطاب بن جاتی ہے. خاموشی بھی خطاب بن سکتی ہے، یقیناً بن سکتی ہے. جب حضرت جیسی شخصیت ہو، آپ صرف کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہو، اس تقریر سے کہیں بھاری تقریر وہ ہے جو خاموشی سے ہو رہی ہے. خاموشی بہت بڑی زبان ہے، اور اس کی دلیل ہم اعلیٰ حضرت کے شعر سے دیں. پورا کلام کہہ لیا، جتنی باتیں کہنی تھی سب کہہ لی، مگر آخر میں انہوں نے ایک شعر کہا، کہہ لے گی سب کچھ ان کے صلاحات کی خاموشی. جو کہا ہے وہ تو کہہ دیا ہے، جو نہیں کہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے صلاحات کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. تو ایک خاموشی وہ ہے جو بہت بڑا خطاب ہے. اور واقعی آدمی اگر عارف ہو، آدمی اگر اللہ والا ہو، تو وہ نگاہوں سے خطاب کرتا ہے. اس کا چہرہ ایسا ہے کہ واقعی چہرہ ہی خطاب کرتا ہے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، کرتے ہیں جمال کی تلاوت، کرتے ہیں جمال کی تلاوت، ہم کو یہ کتاب دی گئی ہے. بس اس چہرے کو دیکھتے رہیے اور اپنے دل کی تختی پہ کچھ لکھتے رہیے. یہ لکھنا بھی ایسا ہے جو محسوس نہیں ہوگا مگر کام بڑا کر جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ہندوستان میں ہیں، ہندوستان کے حالات جیسے ہیں آپ کو معلوم ہے، مگر ایک ایمان کی بات سماعت کیجیے. لاکھ آندھی آئے، طوفان اٹھے، مسلمانوں کو نصف و نابود کرنے کی لاکھ پلاننگ ہو جائے، مگر یہ ملک اپنی جگہ سلامت رہے گا. اس ملک میں اسلام بھی سلامت رہے گا. اور سلامت اس لیے رہے گا کہ اس ملک پہ نگاہ مصطفیٰ ہے. آپ یاد کریں، تاریخ میں ڈوب کر کے دیکھیں تو ایک ورق آپ کو ایسا ملے گا جو یہ کہے گا پوری دنیا کے نقشے پہ ایک ملک ہندوستان ہی ایسا ہے جہاں دنیا کا پہلا انسان ہی نہیں، پہلا پیغمبر آیا. پوری دنیا میں اگر سب سے پہلا پیغمبر کہیں آیا ہے تو وہ ہندوستان. اور جس پیغمبر کی ہم بات کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، تفاسیر کی روشنی میں آپ جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ انہی کے پیشانی میں نور مصطفیٰ بھی یہاں جلوہ گر ہوا تھا. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا پہلا پیغمبر بھی اسی ملک میں آیا اور دنیا کا آخری پیغمبر بھی اسی ملک میں آیا. لہذا اس ملک کا نقشہ ایسا ہو، اس کی شان ایسی ہو، اس ملک کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. ہمیں غم ہے کہ ہم مکے میں پیدا نہیں ہوئے، ہمیں واقعی غم ہے کہ ہم مدینہ شریف میں پیدا نہیں ہوئے، مگر اتنا احساس کمال تو ضرور ہے کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں جس ملک میں حضور پاک نے سیدنا خواجہ غریب نواز کو بھیجا. اقبال نے اسی تناظر میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. تو اپنا ملک الحمدللہ بڑا اچھا ملک ہے. ہاں، تاریخ کے حوالے سے ایک ورق اب یہ بھی سماعت کیجیے. حضرت مولانا ذاکر صاحب نے 25 سالہ جشن منایا اپنے مدرسے کا. لازم ہے آپ کے لیے آپ یہ جانیں کہ اس ملک میں مدارس کی تاریخ کیا ہے اور یہ مدرسے باقی کیسے ہیں اور باقی کیسے رہیں گے. آپ اگر واقعی چاہتے ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں، خدا پاک تو چاہتا ہی ہے، اس کا دین
सलामत रहे। उसने अपने दीन को नाजिल किया, अपने कुरान पाक को नाजिल किया, फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इसे नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। मगर आप कुर्बान जाएं अपने मुकद्दर पे कि परवरदिगार आलम ने अपने पाक कलाम की हिफाजत के लिए अगर किसी को इंतखाब किया है तो वो मुसलमान है। मुसलमानों में वो कि मदारिस कायम होते जा रहे हैं, वहां से हुफ़ाज़ पैदा होते जा रहे हैं। ये मदरसे जब तक रहेंगे और हुफ़ाज़ पैदा होते रहेंगे, उलमा पैदा होते रहेंगे, परवरदिगार आलम इनके जरिए से अपनी उस किताब की हिफाजत का काम लेता रहा। ये हमारे लिए वाकई फख्र की बात है कि खुदा पाक ने जिस बात का ऐलान फरमाया कि हम इनकी हिफाजत करेंगे, खुदा पाक ने उस काम के लिए हमारा इंतखाब किया। लिहाजा मदारिस इस्लामिया को जिंदा रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिला वजह शरपसंदों की निगाहें मदारिस पे नहीं है। वो ये जानते हैं मदरसा बाकी रहेगा, कुरान बाकी रहेगा, मदरसा बाकी रहेगा, यहाँ इस्लाम बाकी रहेगा, मदरसा बाकी रहेगा, दिलों में मोहब्बत मुस्तफा बाकी रहेगी, मदरसा बाकी रहेगा। हम यहाँ से इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए मुख्तलिफ हवालों से वो मदारिस पे हमले करते हैं। मगर आप इन्हें मोहब्बत की निगाह से देखें, इन्होंने कभी आपसे अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने घर के अफराद के लिए कभी दामन नहीं फैलाया, मगर अपने दीन की बका के लिए इन्होंने आपके आगे दामन फैलाया है। चंदे मांगे हैं, ज़कात वसूल की है, सदका वसूल किया है, झिड़कियां भी खाई है इन्होंने आपकी, मगर इनके माथे पे बल नहीं आया। क्यों? इसलिए कि अगर ये अपने माथे पे बल लाएंगे तो फिर जिस मदरसे से हिंदुस्तान में इस्लाम की बका है उस पे आँच आ जाएगा। इन्होंने आपकी झिड़कियां खाई हैं, मगर आपके दरवाजे में बार बार गए हैं। आप इनका जज्बा देखें, आप इनका हौसला देखें और आप इनकी दीनी हमीयत देखें कि झिड़कियां खाने के बाद भी ये आपके पास बार बार गए, अपने लिए कभी नहीं गए, मगर आपके बच्चों के लिए जरूर गए। अगर वाकई दुनिया में जिहाद बाकी है, हमारे हिंदुस्तान में अगर जिहाद बाकी है, लफ्ज जिहाद का लफ्ज सुनकर भी माथे पे बल आता है, शिकन आता है माथे पे लफ्ज जिहाद से। तो चलिए छोटे जिहाद की बात हम बाद में करेंगे, पहले बड़े जिहाद की बात करेंगे। जो बड़ा जिहाद है वहां हमारी तवज्जो ही नहीं है। ये बड़ा जिहाद अगर जिंदा रहेगा तो अगर जरूरत पड़ी वैसे मसले खड़े हो गए तो फिर छोटे जिहाद की राह तो यूं ही हमार हो जाती है, हम क्यों जाए उधर। अभी एक बड़ा जिहाद है, ये बड़े जिहाद का सबक भी मदरसे वाले ही देते हैं। ये सारा सबक मदरसे वाले के जरिए आप तक पहुंचता है। याद रखें, आपका मजहब, आपका दीन, आपकी शरीयत अरबी जुबान में, आपकी तारीख अरबी जुबान में है, मगर आपको अरबी नहीं आई। आपकी तारीख, आपका मजहब, आपकी फिका फारसी जुबान में भी है, मगर आपको फारसी जुबान नहीं आई। अरबी हमारी मजहबी जुबान है, फारसी हमारी सकाफती जुबान है, उर्दू हमारी मादरी जुबान है, मगर हमें न अरबी आती है, हमें न फारसी आती है और हमें न उर्दू आती है। आप जरा बताएं कि जिसको अरबी नहीं आए, जिसको फारसी नहीं आए, जिसको उर्दू नहीं आए, वो भला अपने दीन को समझ कैसे सकता है। उर्दू पढ़ते हुए आपको शर्म आती है। हम उर्दू पढ़ेंगे जॉब नहीं मिलेगी, उर्दू अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे सुख की हो जाएगी। चलिए आप उर्दू नहीं पढ़ते, आपने अरबी पढ़ ली होती, आपने फारसी पढ़ ली होती, क्योंकि यही एक हवाला है आपको अपनी तारीफ पढ़ने का, अपना मजहब जानने का, मगर आप कुछ नहीं जानते। मगर ये उलमाए कराम हैं, अरबी को उर्दू में कर दिया, फारसी को इन्होंने उर्दू में कर दिया है। अब भी अगर आप अपना मजहब, अपनी तारीख नहीं पढ़ते तो आप यकीन जानिए वो कौम जिसका ताल्लुक उसके माजी से टूट जाए, तारीख जिसका रिश्ता बाकी नहीं रहे, वो कौम मरते मरते मर जाए। ये उर्दू जबान, इस पे भी हमले हुए और हमले हो रहे, खत्म कर दी जबान। आपने उसे बड़ी आसानी से लिया, मगर यकीन जानिए किसी कौम को मारने के लिए पहले उसकी जबान मारी जाती है। अगर जबान मर जाती है, आदमी मर जाता है। आपको एहसास पैदा करना होगा, अपनी फिक्र को जिला बख्शनी होगी
अपने टूटे हुए हौसलों को जमा करना होगा। हम जिस मुल्क में जीते हैं उसके कुछ तकाजे हैं, कुछ तकाजे उलमाए किराम के हैं, वो पूरे कर रहे हैं। कुछ तकाजे खानकाह में आराम फरमाने वाले हमारे पीराने निजाम के, वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं, मगर कुछ काम तो आपको करना होगा, कुछ बेदारी आपको अपने अंदर लानी होगी। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ ये देख करके कि जॉब कहाँ मिले। यकीन जानिए, अगर पढ़ाई सिर्फ इसलिए हो कि नौकरी मिल जाए तो पढ़ाई से नौकर तो पैदा हो सकता है, कौम का रहबर पैदा नहीं हो सकता। फिक्र हमारी बदल गई। इंटर के बाद हम ये सोचते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को उस राह पर डालें कि तालीम से फरागत के बाद बच्चे को जॉब मिल जाए। जॉब तो मिलना ही है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, खुदाए पाक ने रिज़्क आपने जिम्मे करम में रखा है, रिज़्क तो वो देगा, मगर महज रिज़्क कमाने के लिए आप अगर पढ़ेंगे तो गुलाम बन कर रह जाएगा, कभी रहबर नहीं बन सकते, हादी नहीं बन सकते। और अगर ये आपको बनना है तो फिर आपको अपने अंदर तालीम के हवाले से भी एक बेदारी लानी पड़ेगी, और वो बेदारी मदरसे के हवाले से भी होनी चाहिए कि ये मदरसा है जिसने हिंदुस्तान में आपका मजहब जिंदा रखा है। जितने लोग बैठे हैं उन तमाम के अंदर अगर कोई मजहबी खूबू है, कलमा याद है, सूरह फातिहा याद है, चारों फूल याद है, नमाज पढ़ने की दुआएं याद है, तो ये सदका है वाकई या तो मकतब का या मदरसे का। अगर मकतब नहीं होता, मदरसे नहीं होते, आपको कलमा भी याद है। आपको ये समझना होगा कि जिस मकतब ने, जिस मदरसे ने हमें कम से कम मुसलमान बना के रखा है, उस मकतब को जिंदगी देनी होगी, उस मदरसे को जिंदा रखना होगा, उसे तवानाई देनी होगी। और अगर ये बेदारी आपके अंदर पैदा हो गई तो आप यकीन जानिए आप जिंदा थे और जिंदा रहेंगे। मगर जो अभी हमारी हालिया जिंदगी है, ये जिंदगी तो वाकई बड़ी हो चुका है। ये रोने वाली जिंदगी, खौफ के साए में जीने वाली जिंदगी, यकीन रखिए अगर दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाए तो आदमी बेखौफ हो जाता है, निडर हो जाता है, फिर वो किसी से नहीं डरता। मगर खौफ इलाही पैदा करने के लिए बहरहाल जरूरी है कुरान पाक से रिश्ता पैदा कीजिए, उलमाए किराम से ताल्लुक पैदा कीजिए। हाँ, एक बात तारीख की मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि इस मुल्क को वाकई जरूरत है कि मुसलमान आगे बढ़े। क्यों? इसलिए कि मुसलमान हक वालों को हक देना जानता है, मुसलमान जुल्म करना नहीं, इंसाफ के पौधे लगाना जानता है, मुसलमान खून बहाना नहीं, जहां खून बह रहा हो वहां अमन और आश्ती का पैगाम देना जानता है। वो गिरे हुए पे हाथ नहीं उठाता, बल्कि गिरे हुए को सहारा देने की तालीम देता। चले हम जरा सा तारीख का एक पहलू वो भी देखें। सलाहुद्दीन अय्यूबी, बड़ा मोतमद नाम हमारा, ऐसा नाम कि जिसके बोलते ही, जिसके सुनते ही वाकई रगों में खून दौड़ने लगे। ऐसे कितने नाम हैं, मगर हमें कोई नाम याद नहीं। नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, ज़र्रार बिन अज़वर, उबैदा बिन जर्राह, खालिद बिन वलीद, ये वो नाम हैं। आप अगर इन्हें पढ़ेंगे तो वाकई लगेगा हम उस कौम के फर्द हैं कि जिस कौम ने वाकई कारनामे अंजाम दिए। हमको भी फक्र है कि हम फलाने घर के फर्द हैं, हमारे बाप ये थे, हमारे दादा ये थे। मगर मैं उसमें जरा जिला बख्शूं और आपकी फिक्र के दायरे को और वसी करूं। आपके दादा ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया होगा, तो क्या किया होगा? जमीन बड़ी खरीद ली होगी, अपने वक्त के मुखिया बन गए होंगे, गुमाश्ता बन गए होंगे, कुछ और बड़े बन गए होंगे, मगर उसका दायरा क्या कुछ जाएगा, 1 पुरुष, 2 पुरुष, 3 पुरुष, 4 पुरुष, उसके आगे नहीं जाएगा। मगर अगर आप अपनी फिक्र की कैनवस को बड़ा करेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी तारीख इस्लामी हमारा कुंबा है। फिर आपको लगेगा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो कुछ किया है वो हम ही ने तो किया, खालिद बिन वलीद ने जो कुछ किया है वो हम ही ने तो किया, उबैदा बिन जर्राह ने जो कुछ किया है वो हमारे खानदान का फर्ज तो है। तो अपनी खानदानी फिक्र के दायरे को जरा वसी कीजिए तो आपको लगेगा हम बड़े खानदान के फर्द हैं। फिक्र बड़ी होगी तो कारनामा बड़ा बन जाएगा, फिक्र छोटी होगी तो फिर दायरा कार भी आपका सिमट जाएगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी, इनके एक ईसाई फौज से इनकी जंग हुई। ऐन जंग के हालत में
عیسائی کمانڈر کا گھوڑا زخمی ہو گیا، مر گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا آپ جذبہ دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں، حمیت دیکھیں، غیرت دیکھیں، انہوں نے لڑائی رکوا دی۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی، آپ نے اپنا گھوڑا منگوایا اور اپنے دشمن کو گھوڑے پہ بٹھایا، کہا کہ گھوڑے پہ بیٹھو، اب لڑائی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہتھے پہ ہم گھوڑے پہ رہیں اور تم بغیر گھوڑے پہ رہو، یہ لڑائی انصاف کی لڑائی نہیں۔ انہیں گھوڑا دیا، پھر لڑائی۔ ان کا کمانڈر بیمار پڑ گیا، جنگ رکی ہوئی ہے، علاج کرایا جا رہا ہے، ان کا دشمن زیر علاج ہے، مگر یہ فاقہ نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا طبیب بھیجا، علاج کروایا۔ جب دشمن صحت مند ہو گیا تب خبر بھیجوائی، اب میدان میں آئیے، اب لڑائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ جوش، یہ ولولہ، یہ فکر، یہ دینی حمیت و غیرت، یہ آپ کے گھر کی تاریخ ہے، اسے پیدا کرنا ہے۔ ہم نے اپنی تاریخ کو تو سمیٹ رکھا ہے چند خانوں میں، بلکہ برادری کی بیماری میں، چہار دیواری میں اور کھینچ دی گئی لکیر کی اصلیت میں۔ یہ یو پی ہے، یہ بہار ہے، یہ بنگال ہے، یہ جھارکھنڈ ہے، کیا المیہ ہے۔ ایک بات مولانا ذاکر صاحب، آپ نے وہ غور کیا ہوگا، ہمارے یہاں کا کوئی فرد سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، قطر میں ہے، کہیں، اس کو اگر کوئی انڈیا والا مل جائے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کا ایک آدمی مل گیا۔ دوسرے ملک میں ہے، صرف ملکی مل جائے، اس کو لگتا ہے کہ میرا کوئی بھائی مل گیا۔ مگر وہی آدمی جب اپنے ملک میں آتا ہے تو اس کی وہ فکر مر جاتی ہے، اب اس کے اندر ایک نئی فکر پیدا ہوتی ہے، یہ فلانے صوبے کا ہے، فلاں صوبے کا۔ وہی آدمی اگر اپنے صوبے میں آتا ہے، بہار میں آ گیا، اب وہ محبت باقی نہیں رہتی، اب نئی سوچ جنم لیتی ہے کہ یہ فلاں ضلع کا ہے، ہم فلاں ضلع کے۔ وہی آدمی جب اپنے ضلع میں چلا جاتا ہے، لیکن نئی فکر اور جنم لیتی ہے کہ یہ فلاں بلاک کا ہے، ہم فلاں بلاک کا۔ ایک بلاک میں آنے کے بعد پھر ایک نئی بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ فلاں پنچایت کا ہے، ہم فلاں پنچایت کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آدمی اونچا اٹھتا جا رہا ہے، اس کی فکر بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی وہ گاؤں سے بلاک میں آیا ہے، فکر تھوڑی اونچی ہو گئی، وہ بلاک سے ضلع میں آیا ہے، فکر اور بڑی ہو گئی، وہ بلاک سے صوبے میں ضلع میں آیا ہے، فکر اور اونچی ہو گئی، ضلع سے اپنے صوبے میں آیا ہے، فکر اور بلند ہو گئی، وہ صوبے سے اپنے ملک میں آیا ہے، اس کی فکر بلند ہو گئی ہے، اور اگر وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک چلا گیا ہے، اس کی فکر پوری بدل گئی ہے۔ اپنا ملکی بھائی تو ہے، میرے بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اگر کوئی سعودی عربیہ میں ہے تو ملکی بھائی ہونا آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ وہی آدمی اگر آپ کے گاؤں میں آ گیا ہے، وہی محبت کہاں مر گیا؟ اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ برادری کی اصلیت کو ختم کیجیے، جو کھینچی گئی لکیر کی اصلیت ہے اس کو ختم کیجیے، اور اپنے درمیان اتحاد پیدا کیجیے، محبت کی، رواداری کی وہ لہر پیدا کیجیے کہ آپ ایسے متحد ہوں کہ ایک نعرہ ہو، ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور پھر اس نعرے تلے جو بنیادی ضرورت ہے وہ مدرسے کی بقا ہے۔ میں پھر اپنے موضوع کی طرف آ کے اپنی بات ختم کروں۔ مدرسے کی زندگی واقعی ایسی زندگی ہے جو آپ کے مذہب کو زندہ رکھے، آپ کو مسلمان بنا کر زندہ رکھے، اور آپ کی نسلوں کو بھی مسلمان بنانے کی فضا ہموار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدارس اسلامیہ سے آپ کا تعلق جوڑے رکھے، اور مدارس اسلامیہ کے حوالے سے آپ کی فکر کو واقعی ویسا بنائے کہ آپ یہ سمجھیں یہ واقعی ہماری دینی ضرورت والے ہیں، ہماری دینی مسائل کے حل کرنے والے لوگ ہیں، یہ سلامت ہیں تو ہم سلامت ہیں، یہ اگر ٹوٹ گئے تو ہم ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اور حضرت مولانا ذاکر صاحب قبلہ کے اس 25 سالہ خدمات کو قبول فرمائے، اس کا بھرپور صلہ انہیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے نور پر مخدوم ملت رئیس الانبیاء اولاد غوث اعظم